السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جو آپ کو لڑکا بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پڑھ رہا ہے۔ یہ پڑھ نہیں رہا ہے، یہ ناراض بیٹھا ہوا ہے اکڑ کے کہ آپ مجھے کچھ بنا کے دیں۔ لیٹ نائٹ رات کے 12 بج رہے ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے مجھے کچھ اسنیک بنا کے دیں، پیزا بنا کے دیں۔ میں اس کو منع بھی کر رہی ہوں کہ ابھی نہیں، کچھ بھی میرینیٹ ہوا ہوا ہے، نہ چکن ہے نہ چیز ہے نہ ڈو پریپیئر ہوئی ہوئی ہے، تو کہہ رہا ہے نہیں مجھے کھانا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جیسے بچپن میں 2 تھپڑ لگا کے بٹھا دیتی تھی نا ڈانٹ کے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، اب ہائٹ کا تھوڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے مارنے کا، کہ ظاہر ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ بچپن والی نہیں کر سکتے کہ پکڑو ڈانٹو یا بٹھا دو۔ تو پھر میں نے کہا یہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، میں پڑھوں گا نہیں، میں بھی سو جاؤں گا آپ کے سوتے ہی۔ میں نے کہا یہ اس سے پہلے کہ مجھے اور بلیک میل کرے تو پھر میں نے پیزا کی ڈو پریپیئر کرنا شروع کری۔ آپ کو پتہ ہے پیزا کی ڈو کم از کم 1 گھنٹہ تو ریسٹ لیتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے جلدی بنانا تھا تو میں نے خوب گرم پانی میں ڈو کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ بیٹی کو میں نے کہا تم مجھے ویجیٹیبلس وغیرہ کٹ کر کے دو، کیونکہ اور چیزیں تو ہیں نہ، چکن میرینیٹ ہے نہ ہی کیا نام ہے چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ چیزیں گھر میں رکھی بھی ہوں تو فوراً ہو جاتا ہے۔ تو بس بہرحال پھر میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، لیکن پھر مجھے کمپلین مت کرنا کہ یہ ایسا خراب بنا یا ویسا بنا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ بنا دیں میں کھا لوں گا، باقی وہ بہن بھی شروع ہو گئی، اس کا تو زندگی کا ایک موٹو ہے، میں تو کھانے کے لیے زندہ ہوں، آپ میرا کھانا بھی بند کر دیں گی پھر میں کیا کروں گی۔ تو وہ اس کے ساتھ مل گئی، تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں بنا دیتی ہوں۔ تو اب میں نے کہا اتنا سارا بن جائے گا تو کون کھائے گا؟ اس نے کہا نہیں ہم ناشتے میں بھی کھا لیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ تو بہرحال میں ڈو کو پریپیئر کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور بڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ لائٹ ایک پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بیٹی مجھے یہی کہہ رہی کہ مما آپ پلیز کوئی اسٹینڈ لے لیں، رنگ لائٹ لے لیں، تو کچھ تو آسانی کریں آپ کی، ایسا لگتا ہے میں کیمرہ مین بن گئی ہوں، ادھر سے کھڑی ہو ادھر سے بچوں، آپ ایک دم پیچھے ہوتی ہیں ٹکرا جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں میں انشاءاللہ لے لوں گی، آپ میں سے کوئی اگر ٹرائی پوڈ یا کوئی رنگ لائٹ یوز کرتا ہو جس کو آئیڈیا ہو تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا کون سی اچھی ہے، اور کیا نام ہے کوئی وارنٹی وغیرہ بھی اس میں ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی یوز نہیں کری اور بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ کچن میں لائٹ بہت کم ہے، تو بار بار فلیش لائٹ آن کرو یا بچوں میں سے کسی کو بھی کھڑا کرو تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو بس یہاں میں سوس پریپیئر کر رہی ہوں تاکہ کم از کم فلیور تو پیزا والا آئے، کم از کم یہ نہ ہو کہ بالکل پھیکا سیٹا لگے۔ تو بس جلدی 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 میں پیزا سوس اس کی بنا رہی ہوں۔ اور بس مجھے یہ یاد آ رہا ہے ہمارے بھی پیپر ہوتے تھے، ہم لوگ بھی پڑھتے تھے، پوری رات تو خیر نہیں پڑھتے تھے، آخری دنوں میں بس پڑھتے تھے، تو امی سے بس ایک ہی فرمائش ہوتی تھی امی چائے بنا دیں۔ امی چائے بنا دیتی تھیں تو وہ چائے پی کے تو دماغ ایسا سن ہوتا تھا کہ صبح تک آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ تو بس امی سے چائے ضرور بنواتے تھے، یا پھر امی کہتی تھیں اب تم لوگ کوئی کام مت کرو جب تک پیپر ہیں۔ یہاں تو خیر بچوں کی فرمائشی پیپروں میں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پکلز میں نے خود بنائے ونیگر والے، میں شروع میں ویسے میں یوز نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں جب ہم لوگ آئے تو یہاں میں نے کافی چیزوں کے ساتھ دیکھی، چکن وغیرہ کے ساتھ، شاورمے کے ساتھ یہاں ملتے ہیں تو مجھے اچھے لگے، لیکن پھر بیچ میں جب میں نے ایک آدھ دفعہ منگائے اسٹور سے لی، جب میں گھر لے کر آئی تو وہ نہ ان میں ٹیسٹ نہ کچھ، ایون کہ کرش بھی نہیں ہوا ہوا، اوپر سے ان کو صحیح سے گاجریں ایسی لگ رہا ہے بس ڈال دیں، اور کھٹاس بھی نہیں، جو ایک کھٹا فلیور چاہیے ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو جو اچار کی عادت ہے، بہت ہلکا لائٹ سا، اور یعنی کہ بالکل لل بلے سے کھیرے، سافٹنیس بہت تھی، یعنی کہ تھوڑا مرجھائے ہوئے ٹائپ جیسے کہنا چاہیے۔ تو پھر اس دفعہ تو یہ میں نے خود ہی تمام چیزیں لے کے بنا کے ڈالا ہے، اور یہ باریک والی ہری مرچ جو انڈین مرچ آتی ہے، پاکستانی مرچ تو میں نے یہاں نہیں دیکھی، تو یہ سوس میں بڑی اچھی آتی ہے، تو میں نے کہا یہ میں ضرور ڈالوں گی کیونکہ تھوڑا اسپائس سا اچھا آتا ہے فلیور۔ تو بس یہاں میرا ڈو ہو چکا ہے، تو بس اس کی میں ایئر نکال رہی ہوں تاکہ اچھی طرح یہ بس بن جائے، اور باقی یہ کہ بچوں کو پسند آ جائے۔ میں نے یہ کہا کہ کوئی کمپلین مت کرنا ہے، اول تو میں رات میں بنا رہی ہوں اس وقت، یہ کوئی وقت نہیں ہے، اور دروازہ بھی میں نے کچن کا بند کر لیا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ سو گئے تھے، اور تقریباً یہ 1 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے۔
ایک پونے ایک کا 12 بجے میں نے پریپریشن کری تھی، تو بس ڈو اچھی خاصی بڑی بن گئی تھی، جبکہ میں نے زیادہ آٹا نہیں گوندا، لیکن وہی نہ کہ ظاہر کوانٹٹی میکسیمم ہاف کے جی تو چاہیے ہوتا ہے، اس سے کم میں آپ کی ایسٹ بھی وہ نہیں ہوتی ہے، ریز نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ میں کر کے کر رہی ہوں، ہاتھ تو میرے چل ہی نہیں رہے تھے، رات ہو گئی تھی تو، لیکن یہ ہے نا کہ بچوں کی وجہ سے آپ کو ہر طرح سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو بس میں پاپڑ تو نہیں بیل رہی، یہ پیزا کی ڈو بیل رہی ہوں تاکہ جلد سے جلد ان کو بنا کے اپنی جان چھڑاؤں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنی بڑی ٹرے، اس کا میں کیا کروں گی، تو بھئی اپنی آسانی بھی تو کرنی ہے۔ اب بچوں کو ایک چھوٹے اسمال اور لارج میں تو پیٹ نہیں بھرے گا، کیونکہ ماشاءاللہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ دو اس نے 3 لے لی، سلائس کم پڑ جاتے ہیں۔ میں چھوٹی ٹرے میں بار بار یہی کرتی رہوں، پہلے ایک بیک کروں پھر دوسرا کروں، تو میں نے اس کا حل یہی نکالا ہے کہ میں اس کو ٹرے میں ڈالتی ہوں، بڑی سی ڈو پھیلا کے بناتی ہوں اور سارے انگریڈینٹس ڈال کے بیک کر دیتی ہوں، تو اس سے ٹائم بھی کافی بچت ہو جاتی ہے اور آپ کو محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ڈو کے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے آپ کو تو اچھا رہے گا۔ تو بس یہ کہ یہ چیزیں پریکٹس سے ہی آتی ہیں جب بناتے رہو، اور یہ پریکٹس جب یہ ہوتی ہے جب بچے ہوں آپ کے اور شوقین ہوں سب چیزیں کھانے کے، اور پھر آپ بھی تھوڑے شوقین ہوں بچوں کو گھر پہ بنا کے دینے کے، تو پرفیکشنس خود ہی آ جاتی ہے چیزوں کے اندر۔ یہ کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، چیز محنت سے، لگن سے، محبت سے بنائی جائے، اور جن کے لیے بنا رہے ہیں ان کے لیے آپ ان کی ہیلتھ کا سوچیں تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، نہ چیز ہے نہ چکن ہے، میں نے بھی تمام جو فریج میں ویجیٹیبلس تھیں، کیپسیکم تھی، انین تھی، ٹومیٹو تھے اور گرین آلیوز پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بس بیٹا یہ تم مجھے کٹنگ کر کے دے دو، کم از کم میرا کام ایزی ہو جائے۔ تو بس میں یہ ڈال رہی ہوں، یہ ہیلدی بھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رات میں آپ کو ہیوی کرے، کیونکہ بریڈ ڈو کی ہے، ہوم میڈ ڈو ہے، اوپر سے پھر چیز تو ہے نہیں کہ بہت ہیوی کرے یا چکن، سارے ویجیٹیبلس اور بریڈ کی ڈو ہے۔ تو بہرحال یہ میرا جلدی 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 میں گارنشنگ کر رہی ہوں کہ میں یہ بنا کے ایک بڑا سا سب کو پیس کٹنگ کر کے دے دوں گی، اور آرام سے پھر میں جا کے لیٹ جاؤں گی، کیونکہ اب کچن صاف کرنے کی تو میری ویسے بھی رات میں ہمت اب نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ڈیوٹیاں تو میں نے بیٹی کو دے دی ہے، تو رات کا کچن وہی صاف کرتی ہے، باقی تو پھر میں اپنا جو بھی مارننگ کے کام ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں میں نپٹا لیتی ہوں۔ اولیو آئل ضرور ڈالیں، کیونکہ آئل یا بٹر وغیرہ تو نہیں، لیکن آئل ڈالنے سے اچھی سافٹ بنتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے، آپ کی ایک پیزا میں شائننگ سی آ جاتی ہے، اور اولیو آئل تو ویسے بھی ہیلدی رہتا ہے۔ تو بس یہ دیکھیں میری ڈو ریڈی ہو گئی ہے، میں اس کی پیس کٹنگ کر رہی ہوں۔ ہمارے یہاں یہ سب سر پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے پیچھے، اور میں مما برابر کا دیجیے گا، سب کو برابر کا دیجیے گا، اور اب میں جس کا ایک ایک پیس سب کا الگ کر کے کر رہی ہوں کہ نہ تمہیں زیادہ جائے نہ تمہیں کم جائے، کیونکہ وہ میں نے کہا اتنا بڑا تم لوگ کھا لو گے تو، نہیں مما ہم صبح تک کھا لیں گے ورنہ ناشتے میں ہی کھا لیں گے۔ تو بہرحال بچوں کا ہر چیز کو سب کو برابر سے دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں باتوں باتوں میں میرا پیزا بھی ریڈی ہو گیا، اور رات بھی ہو گئی ہے، بس ان کو دیکھ کے میں گرین ٹی پی کے میں جا کے سوؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا، اور اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں میسج کریے گا، اور اگر کسی کو اس پیزا کی ریسیپی جاننی ہو